آپ نے مستقل عمل کے بارے میں بتایا کہ کوئی نفلی عبادت شروع کرے تو پھر مستقل پڑھے، حتیٰ کہ نفلی روزہ اگر جمعہ وغیرہ کو رکھتا تھا اور رمضان سے پہلے 29-30 شعبان کو جمعرات بنتی تو روزہ رکھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی مستقل نفل عبادت سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی نفلی عبادت؟ جی ہاں، سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ تو پھر مستقل امر اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ بدعت تو خود ساختہ طریقوں کو کہتے ہیں نا، کہ ایسی چیز اپنے اوپر پابندی کر لینا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور اس کو چھوڑنے میں قباحت محسوس کرنا، جبکہ سنت کا یہ ہے کہ آپ سے وہ چیز ثابت ہو، خواہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ نے بہت سی چیزیں صرف کر کے دکھا دی کہ بعد کے لوگ ان کو کر سکیں، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے رہ جاتی تو اس کی قضا نہیں دینی ہوتی۔ یہ مستقل عمل اور ایک فرض میں فرق ہے۔ فرض وہ ہے کہ آپ کو مستقل بھی کرنا ہے اور اگر کسی وجہ سے چھٹ گیا تو آپ کو قضا بھی دینا ہے، لیکن سنت کیا ہے کہ سنتیں بھی بہت سی مستقل طور پر کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کبھی کسی بیماری یا کسی عذر سے چھٹ جاتا ہے تو آپ کو قضا نہیں دینی۔ مثلا نماز کی سنتیں ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو آپ کو قضا دینا لازم نہیں ہے، جبکہ فرض اگر آپ نہیں پڑھ سکے، مثلا سوتے رہ گئے، تو اس صورت میں اس کو تو آپ کو لازم پڑھنا ہوگا۔ بدعت پھر کیا ہوگی کہ وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی نہ کہی۔ کئی سنتیں ایسی ہیں جو صرف آپ نے کہی ہے، کی نہیں، مثلا صلاۃ التسبیح، جس میں ہمیں آپ کا عمل نہیں ملتا کہ آپ نے خود کیا، لیکن آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو اس کی تلقین کی، اور اتنی روایات ہیں اس پر کہ وہ سب مل کر صحت کے درجے کو پہنچتی ہیں، لیکن آپ نے خود نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کرتے تو شاید وہ تراویح سے بھی کہیں بڑا ہجوم ہوتا اس میں، تو شاید اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی، لیکن آپ کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے اس کی بڑی تلقین کی کہ اگر ہر روز پڑھ سکو تو ٹھیک، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ، نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، نہیں تو سال میں ایک دفعہ، نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ، یہاں تک ملتا ہے۔ بدعت کیا ہے کہ مثلا ہم صلاۃ التسبیح میں تسبیحات کی بجائے چوتھا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ بدعت ہو جائے گی کہ آپ نے نہ تو کیا نہ کہا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک اور کام شروع کر رہے ہیں۔ ایک میں آپ کو جملہ بتا دیتی ہوں کہ بدعت کو سمجھنے کے لیے، یا بدعت کی ایک چھوٹی سی مختصر سی ڈیفینیشن ہے 3 لفظی، اور وہ ہے البدعۃ تمیت السنہ۔ بدعت وہ عمل ہوتا ہے جو سنت کو مار دیتا ہے۔ البدعۃ تمیت السنہ، بدعتیں سنتوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ مطلب یعنی بدعت کیا چیز ہے؟ وہ کام کہ جو سنت سے ثابت نہیں اور کسی سنت کو چھوڑنے کا سبب بن جائے۔ مثلا جیسے میں نے بتایا کہ تسبیحات میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی بجائے آپ کیا پڑھنے لگے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، حالانکہ وہ بھی اللہ کی تعریف۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن کے روزوں کی بہت فضیلت ہے، تو یہ روزے اپنے علاقے کے اسلامی مہینے کی تاریخوں کے مطابق رکھے جائیں گے؟ جی ہاں بالکل، ہم اپنا ہی کیلنڈر فالو کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں آئے تو ان کے روزوں کے دنوں میں فرق تھا، اور ہم کس کو فالو کریں؟ جہاں پر ہم ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سعودی عرب میں گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے شعبان میں، اور وہاں ایک دن پہلے روزے شروع ہو گئے ہیں، تو آپ انتظار نہیں کریں گے کہ میں تو اگلے دن رکھوں گا کیونکہ میرے پاکستان میں جو ہے وہ کل شروع ہو گئے، نہیں، آپ جہاں ہیں اسی کو سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح مثلا اب آپ سعودی عرب میں موجود تھے اور وہاں پر چاند نکل آیا، پھر اس کے بعد آپ پاکستان میں آ گئے، تو اب آپ عید کب منائیں گے؟ جب یہاں کے لوگ منائیں گے انہی کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔